ماشاءاللہ، سبحان اللہ، آپ سبوں نے اپنی زندہ دلی کا ثبوت دیا ہے اور جگر تھام کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جس کڑی کا انتظار ہے وہ آپ کے سامنے روبرو ہیں، آپ چہرے کی زیارت کر ہی رہے ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن تھوڑی دیر کے بعد مواعظ حسنہ سے بھی آپ مستفیض ہوئیں گے۔ شاعر کہتا ہے وادی رضا کا کوہ ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کا کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس طرف نظر اٹھائیے وہ علاقہ رضا کا ہے، جس طرف نظر اٹھائیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اب بلا کسی انتظار کے حضرت خانوادہ خانقاہ عالیہ چشتیہ فریدیہ صابریہ بدریہ شیام پور شریف کے چشم چراغ حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری محفوظ الدین فریدی چشتی صابری بدری القادری آپ کے روبرو ہیں، اور حضرت سے گزارش ہے کہ آپ اپنے نایاب خطاب سے اپنے مریدین کو معتقدین کو فیضیاب کریں۔ گل گئی گلشن گئی گل کی باری آ گئی، گل گئی گلشن گئی گل کی باری آ گئی، اب جگر تھام کے بیٹھے حضرت محفوظ الدین فریدی چشتی صابری کی باری آ گئی۔ مائک پر حضرت۔ سو گیا سو گیا اٹھاوے پڑی مائک دو، وہ والا مائک میں ایک کو ڈال دیجئے، ایک کو۔ کیا نام ہے آپ کا؟ اس میں لائٹ نہیں آ رہا۔ الفاتحة للنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم۔ عدن کے باب میں سرسر زبانی، شرف کے بحر میں روشن نوالی، نہ پھیرو مجھ گدا در سے خالی، تقلبنی ولا داد سوالی، احسنی مرشدی انظر بحالی۔ منبع سر نبوت ہم ولایت حیدری، آفتاب چشتیاں مخدوم ثابت کرنے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ مولانا محمد وعلی آلہ وأهل بيته وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ گرامی قدر سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہماری اور آپ کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ آج کا یہ مجمع، آج کا یہ جلسہ، آج کا یہ پروگرام
ایک عظیم بارگاہ سے جڑا ہے اور عظیم تر ہے، مسلسل نور و نکھت میں ڈوبی ہوئی آج کی یہ دلکش، دلاویز، پرسوز، پرکیف، پرلطف سہانی رات ہے اور رحمت و نور کی برسات ہے۔ ایک طرف علماء کرام کی مقدس جماعت ہے تو دوسری جانب مداح خیر الانام کی مؤثر سوغات ہے۔ اب ایسے جیتے جاگتے ماحول میں، ایسے بانور فضا میں جو آ گیا اس کے لیے نجات ہے، اور جو آ کر پا گیا اس کے لیے جنت کی سوغات ہے، اور جو پا کر چھا گیا اس میں تو پھر کیا بات ہے۔ اب ایسے ماحول میں خود کو مستفیض کرتے ہوئے میں اپنی گفتگو کا آغاز اس طریقے سے کرنا چاہتا ہوں کہ تمام تر تعریف و توصیف، حمد و ثنا، شکر و سپاس، خوبی و ستائش، بزرگی و برتری اسی ذات واحد کو سوا جس نے ایک لفظ کل سے عدم کو وجود کیا اور نیست کو ہست کیا، اور قربان جاؤں اس کی شان قدرت پر کہ ساری کائنات کو لفظ کل سے پیدا کیا لیکن اپنے محبوب کو اپنی محبت کے کل سے پیدا کیا۔ اسی کی بارگاہ منزل سے اس کا یہ سیاہکار، خطاکار، گنہگار، سراپا سلیل و خار بندہ حمد کے نشاط کے ذریعے حاضری کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہے کہ میں تیری ملک، تو مالک ہے اے خدا میرا، میں تیری ملک، تو مالک ہے اے خدا میرا، سکون قلب تو میرا، مدعا میرا، سکون قلب تو میرا، مدعا میرا، اور خوشا بلند ہے یہ کتنا سلسلہ میرا، خوشا بلند ہے یہ کتنا سلسلہ میرا۔ اور ثانی مصرے میں تمام سلسلے والوں کی شرکت، چاہے وہ کوئی بھی سلسلہ ہو، سلسلہ قادریہ ہو، چشتیہ ہو، سہروردیہ ہو، نقشبندیہ ہو، ابوالعلائیہ ہو، نظامیہ ہو، نصیریہ ہو، فریدیہ ہو، نوریہ ہو، برکاتیہ ہو، کوئی بھی سلسلے والے ہو، تمام سلسلے والوں کی شرکت، ارے خوشا بلند ہے یہ کتنا سلسلہ میرا، ارے حسین میرا، علی میرا، مصطفیٰ میرا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ خوشا بلند ہے یہ کتنا سلسلہ میرا، حسین میرا، علی میرا، مصطفیٰ میرا۔ میں زیادہ دیر آپ کی سماع تلاشی کا سبب نہیں بنوں گا، میں جلد ہی اپنی گفتگو تمام کر دوں گا اور قاری ذوالفقار صاحب اللہ کے حوالے یہ مائک کر دوں گا۔ آئیے اس سے پہلے کہ ہم کوئی کام کریں، سارے کاموں سے بہتر یہ کام کریں، بارگاہ رسالت میں پیش درود و سلام کریں اور اپنے آپ کو دوزخ سے حرام کریں۔ بلند آواز سے پڑھیں اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علیہ وآلہ وسلم۔ چلے جب حضور سوئے فلک بلغ العلا بکمالہ، چلے جب حضور سوئے فلک بلغ العلا بکمالہ، کوئی دیکھے رخ کی چمک دمک کشفت تو جاب جمالہ، وہ ہے بے مثال کیا اس میں شک، حسنت جمیع و خصالہ، انہیں دیکھے تو پڑھے ملک صلو علیہ وآلہ۔ نبی العالمین کی بارگاہ ایک بار اور بلند سے آواز سے پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیع احمد محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت دیر سے آپ حضرات نعت و منقبت کے اشعار سماعت فرما رہے تھے، دو تین شعر میں بھی محبتوں کے ساتھ حاضر کر رہا ہوں، دعاؤں کے ساتھ مطلع سماعت فرمائیں۔ مظہر ذات کبریاء، مظہر ذات
کبریا صلی علی محمد مظہر ذات کبریا مظہر ذات کبریا صلی علی محمد نور جناب مصطفیٰ صلی علی محمد نور جناب مصطفیٰ. یہ صرف نعت پاک نہیں ہے، درود پاک بھی ہے، اور یہ حضور سرکار تاجدین احمد چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی لکھی ہوئی نعت پاک ہے. تو آپ بھی ہمارے ساتھ پڑھیے. صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد جو مرض مالک آیا مرض دوا، ارے اس کے لیے ہے یہ دوا. صلی علی محمد اس کے لیے ہے یہ دوا. صلی علی محمد نور جناب مصطفیٰ. صلی علی محمد نور جناب مصطفیٰ. اللهم صل على سيدنا سيدنا مولانا محمد بارك وسلم. صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تصور میں دلوں جا کو اجالا کر لیا میں نے. بولیے سبحان اللہ. تصور میں دلوں جا کو اجالا کر لیا میں نے. تصور میں دلوں جا کو اجالا کر لیا میں نے. ارے جب آنکھیں بند کی ان کا نظارہ کر لیا میں نے. جب آنکھیں بند کی ان کا نظارہ کر لیا میں نے. نظارہ کر لیا میں نے. اور حضرات محبت کے ساتھ شعر بلادہ فرمائیے کہ کسی کے در پہ جھکنے کی مجھے نوبت نہیں آئی. بولیے سبحان اللہ. یا سبحان اللہ کہہ دیا جائے ہے نا. بلدگیل کام ہم نہیں کرتے ہیں. محبت سے عقیدت سے سننا ہے 5 منٹ سنیے. اب بلدگیل والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. پکڑ کے ریت کے ٹٹوا پہ سوار ہو کے یہ والا معاملہ نہیں. محبت سے بولیے سبحان اللہ. ارے کسی کے در پہ جھکنے کی مجھے نوبت نہیں آئی. بولیے سبحان اللہ. اور کسی کے در پہ جھکنے کی مجھے نوبت ہی نہیں آئی کہ تجھ پہ جب سے مرشد بھروسہ کر لیا میں نے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر.
کہ تجھے پہ جب سے مرشد بھروسہ کر لیا میں نے. اور محبت سے شعر یاد فرمائیے کہ بنا کے تجھے کو مولا خود کو بندہ کر لیا میں نے. بولیے سبحان اللہ. ارے بولیے نا سبحان اللہ. ہاں بنا کے تجھے کو مولا خود کو بندہ کر لیا میں نے. ارے یہ سستا ہو یا مہنگا ہو یہ سودا کر لیا میں نے. یا علی یا علی یا رسول اللہ. ارے یہ سستا ہو یا مہنگا ہو یہ سودا کر لیا میں نے. یہ سستا ہو یا مہنگا ہو یہ سودا کر لیا میں نے. تو اس اہتمام سے منزل کی سمت سے بڑھتے رہو. یہ عشق کی ہے بلندی ادب سے چلتے رہو اور پھٹک نہ جائیں کہیں راہ سے تمہارے قدم. قدم قدم پہ درود و سلام پڑھتے رہو. بلند آواز سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شیخنا احمد مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور شہ بحر عمر کا کرم دیکھتے ہیں. شہ بحر عمر کا کرم دیکھتے ہیں. تصرف میں لوح و قلم دیکھتے ہیں. اور سبھی کچھ نہ کچھ دیکھتے ہیں جہاں میں پر جو ہم دیکھتے ہیں وہ کم دیکھتے ہیں. اور میرا پسندیدہ شعر ملاحظہ فرمائیے. آپ کی خوبصورت سماعتوں کی خوبصورت دہلیز پر بڑی خوبصورتی کے ساتھ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مصرع رکھ رہا ہوں کہ سب کی الگ الگ خوشی سب کی جدا جدا پسند. سب کی الگ الگ خوشی سب کی جدا جدا پسند. کسی کو مال و دولت پسند, کسی کو جاہ و حشمت پسند, کسی کو جلال و صفت پسند, کسی کو جشن غزالی پسند, کسی کو دست حنائی پسند. ارے سب کی الگ الگ خوشی سب کی جدا جدا پسند, لیکن میرے خدا کو ہے صورت مصطفیٰ پسند. لیکن میرے خدا کو ہے صورت مصطفیٰ پسند. اور خاک نجف پسند ہے وادی کربلا پسند. خاک نجف پسند ہے وادی کربلا پسند. ارے راہ یہی نجات کی مجھ کو یہ راستہ پسند. اور میرا پسندیدہ شعر آپ کا بھی پسندیدہ ہو جائے کہ مجھ سے اگر کبھی خدا پوچھے تجھے ہے کیا پسند. مجھ سے اگر کبھی خدا پوچھے تجھے ہے کیا پسند. محفوظ الدین جنت کی بہاریں پسند ہے نہیں, حوروں کی قطاریں پسند ہے نہیں, کوثر کے فوارے پسند ہے نہیں, آبشاروں کا ترنم پسند ہے نہیں, جویبار کی نغمگی پسند ہے نہیں, ناہید کی حسن پسند ہے نہیں, سریا کی مسکراہٹ پسند ہے نہیں, کہکشاں کا جمال پسند ہے نہیں, ریخ کی گرج پسند ہے نہیں, شاخوں کی لچک پسند ہے نہیں, شبوں کی تپک پسند ہے نہیں, پھولوں کی مہک پسند ہے نہیں. ارے مجھ سے اگر کبھی خدا پوچھے تجھے ہے کیا پسند, ارے کہہ دوں حسن حسین علی فاطمہ مصطفیٰ پسند.
اور سید ہوں پھر بھی میں شہا مجرم رو سیاہ ہوں، سید ہوں پھر بھی میں شہا مجرم رو سیاہ ہوں، نسبت خانہ زاد کو تیرا ہی آسرا پسند، اور ہند میں محفوظ ہمیں سیدی تاج چشتی کی ہاشمی خاندان اور جنتی سلسلہ پسند۔ تو آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ ہمارا ہاتھ مل کر اس کائنات تصوف کے روح روا رحمت کل جہاں ہادی انسدا سیاح لامکا وجہ کل فقا مختار دو جہاں محبوب خالق کون و مکا شہنشاہ کونین مالک دارین صاحب قاب قوسین ہادی سبل ختم رسل مولا کل نور علی نور شافعی یوم النشور آمنا کے دل کا سرور شراب شہید دور آسمان نبوت کے نجر آدم مالک رکاب امم وصف جن کا نون والقلم داؤس مرغزار ارم سراپا کرم ہی کرم عدل کی سلوک مہر مبین شبستان عبد کے محجبی نگاہ کبریا کے نادنی ظہور شان رب العالمین یعنی جناب رحمت للعالمین کی مقدس بارگاہ میں بلند آواز سے حضرت درود و سلام پڑھیں، بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے قرآن مقدسہ کی جس آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس پر آپ حضرات نے سینکڑوں ہزاروں تقریریں سماعت فرما رکھی ہوں گی، لیکن ہو سکتا ہے کہ میری گفتگو کا کوئی پہلو آپ کے لیے شاید کہ نیا اور چھوٹا ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھی راہ چلا۔ اب سیدھی راہ کیا ہے؟ سیدھی راہ کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ سیدھی راہ کی تعریف کیا ہے؟ تو آئیے قرآن کھولتے ہیں۔ میں نے کہا قرآن تو ہی بتا سیدھی راہ کیا ہے، تو قرآن نے کہا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر انعام و اکرام ہوا۔ لیکن مولا بات آپ بھی سمجھ میں نہیں آئی، یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ تو ہمیں کہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہر چیز کا جواب قرآن میں موجود ہے۔ اس لیے کہ اگر میں اپنی طرف سے بولوں گا تو وہابیوں کی ریلی بولے گی کہ یہ بریلی بول رہا ہے، تو میں اپنی طرف سے کیوں کچھ بولوں؟ قرآن کو کیوں نہ کھولوں؟ تو آئیے قرآن کھولتے ہیں، پھر بولتے ہیں اور ان کا ایمان تولتے ہیں۔ تو جب میں نے قرآن کھولا اور قرآن سے بولا تو قرآن نے یوں مچل کر بولا اور میرے کانوں نے رس بولا، اور قرآن نے بولا تو یوں بولا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ کا انعام نبیین پر ہوا ہے، صدیقین پر ہوا ہے، شہداء پر ہوا ہے، صالحین پر ہوا ہے۔ اب ایک منٹ کی توجہ، محمد رسول اللہ صرف ایک بشر کامل کا نام نہیں، صراط مستقیم کا نام ہے۔ حسنین کریمین صرف نبی کے نواسے کا نام نہیں، صراط مستقیم کا نام ہے۔ علی مرتضیٰ صرف داماد نبی کا نام نہیں، صراط مستقیم کا نام ہے۔ غوث اعظم صراط مستقیم کا نام ہے، غریب نواز صراط مستقیم کا نام ہے۔ اب اگر کوئی اللہ کا بندہ حضرت سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے آستانے مقدسہ پر چلا جائے، یہ نہ کہو اتیر گیا ہے، کہو صراط مستقیم بن گیا ہے، اور چلتے چلتے وہیں سے حضرت سرکار مخدوم کنجر کی بارگاہ میں چلا جائے، یہ نہ کہو کنجر گیا ہے، کہو صراط مستقیم پر گیا ہے، اور وہیں سے چلتے چلتے اللہ کا بندہ، کوئی ایسا اللہ کا بندہ حضرت سرکار بابا تاج الدین احمد چشتی رحمت اللہ علیہ کے آستانے پر چلا جائے، یہ نہ کہو شاہپور گیا ہے، کہو صراط مستقیم پر گیا ہے۔ کیا پتا چلا؟ جو اولیاء کے در پر گیا ہے وہی صراط مستقیم پر گیا ہے۔ اچھا یہ تو قرآن کی بات ہے نا، آئیے صاحب قرآن سے پوچھیں، اے صاحب قرآن آپ ہمیں بتلائیں، اے طٰہٰ و یاسین آپ ہمیں بتلائیں، اے مزمل و مدثر آپ ہمیں بتائیں صراط مستقیم کیا ہے؟ تو آقا نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، آقا نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، میں اور میرے صحابہ جس راستے پر ہیں وہی صراط مستقیم ہے۔ اچھا صحابہ کا راستہ کیا ہے؟ محبت مصطفیٰ، صحابہ کا راستہ پیروی مصطفیٰ، صحابہ کا راستہ عشق مصطفیٰ، صحابہ کا راستہ ارے نبی کے اسوہ میں ڈھلنے کا راستہ، صحابہ کا راستہ۔ جبھی تو ہماری نگاہیں دیکھ رہی ہیں، حضرات صحابہ کرام ہیں،
حضرت بلال حبشی نظر آئے، کہا بلال بڑے دن کے بعد نظر آئے، چلو آگے نظر، اذان سنا دو۔ حضرت بلال حبشی نے کہا مجھے اذان نہ دی جائے گی۔ حضرات صحابہ جانتے تھے کہ حضرت بلال کو منانا ہے تو کسی روشن جمال کو لانا ہوگا۔ گئے جا کر کے حضرات حسین کریمین کو لا کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اب دونوں شہزادوں نے کہا بلال نانا کے زمانے میں سناتے تھے اب نہیں سناؤ گے؟ حضرت بلال حبشی نے کہا اے حمدوش پیغمبر، اے سید رسول اللہ، آپ کی بات کا تو انکار کیا ہی نہیں جا سکتا، اس لیے کہ جو آپ کی بات کا منکر ہے وہ رسول پاک کی ذات کا منکر ہے، وہ رسول پاک کی ذات کا منکر ہے۔ آئیے آزاد کہا بڑے دن کے بعد دیکھا ہے، ذرا طبیعت بھر کے دیکھنے کے لیے ہاتھ بند، کبھی حسن کو دیکھ رہے ہیں، کبھی حسین کو دیکھ رہے ہیں، کبھی حسن کو دیکھ رہے ہیں، کبھی حسین کو دیکھ رہے ہیں۔ دیکھتے دیکھتے جب تربیت بھری تو وہاں سے نکلے تو مدر مصطفیٰ پر چلے گئے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ وہاں سے نکلے حضرت ام المؤمنین ام سلمہ کے آستانے قلب پر گئے، اے مومنوں کی ماں بلال کا سلام قبول فرمائے۔ حضرت ام سلمہ نے اندر سے جواب دیا وعلیکم السلام، اور کہا کیسے آنا ہوا بلال؟ ادھر صحابہ نے پوچھا اے بلال یہ کیا بات ہوئی؟ اذان کی فرمائش کی، اذان نہیں سنائے اور مومنوں کی مانگی یہاں پہ چلے گئے، بات کیا ہے؟ کہا حضرات صحابہ انتظار کیجئے، ہم اذان بھی سنائیں گے، پہلے میرے مقصد کو پورا ہونے دیجئے۔ کہا اے مومنوں کی ماں آپ کے پاس ایک آئینہ ہے، وہ آئینہ ہمیں عطا فرمائیے۔ اندر سے آئینہ ہے، حضرت بلال حبشی نے اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا، آنکھیں اشکبار ہوئی، ریشے مبارکہ تر ہوئی، کھاڑے مار کر رونے لگے۔ صحابہ نے پوچھا اے بلال یہ کیا بات ہوئی؟ آئینہ دیکھ کے تو لوگ مسکراتا ہے، تم رو کیوں رہے ہو؟ حضرت بلال حبشی نے کہا اے پیارے صحابہ یہ کوئی معمولی آئینہ نہیں بلکہ یہ آئینہ معجزات النبی ہے، یہ وہ آئینہ ہے جس آئینے میں میرا نبی اپنا چہرہ دیکھا کرتا تھا۔ اے پیارے صحابہ جب مجھے اپنے نبی کا دیدار کرنا ہوتا ہے تو تین طریقے سے کرتا ہوں، پہلے تو حسنین کریمین کو کھڑا کرتا ہوں، نبی کی صورت بن جاتی ہے، نبی کا دیدار ہو جاتا ہے۔ جب باطنی طور پر دیکھنا ہوتا ہے قربت مصطفیٰ پر چلا جاتا ہوں، اور جب حقیقت معنوں میں دیکھنا ہوتا ہے تو اس آئینے کو دیکھتا ہوں، ارے جیسے ہی آئینے کو دیکھتا ہوں ارے چہرہ بلال کا ہوتا ہے، صورت مصطفیٰ کی نظر آتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی زندہ باد پڑھیں، نعرہ حیدری یا علی یا علی، نعرہ حیدری یا علی۔ تو یہ ہے آئینہ معجزات النبی کے سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نعل پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ اچھا آج جو ہم اپنی دعاؤں میں آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وسیلہ بناتے ہیں یہ ہماری اختراع اور بدعت نہیں ہے، بلکہ اس کا نظریہ ہمیں صحابہ نے دیا، اور صحابہ نے بتلا دیا کہ نبی کے ایک گھر والے ہیں جن کی بات نہ بلال کرتا ہے نہ عبید الجلال کرتا ہے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ میرے نبی کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ جو میرے نبی کی بارگاہ میں گیا وہ پاس ہو گیا۔ صدیق اکبر نبی کے پاس گئے، پاس ہو گئے۔ فاروق اعظم نبی کے پاس گئے، پاس ہو گئے۔ عثمان غنی نبی کے پاس گئے، پاس ہو گئے۔ حضرت مولا علی نبی کے پاس گئے، پاس ہو گئے۔ بلال و انس نبی کے پاس گئے، پاس ہو گئے۔ طلحہ و زبیر نبی کے پاس گئے، پاس ہو گئے۔ اتنا پاس ہوئے، اتنا پاس ہوئے کہ نبی کی سانس ہو گئے، گنہگاروں کی آس ہو گئے، تقویٰ کا لباس ہو گئے، بے خوف و ہراس ہو گئے، قیامت تک کے لیے فرسٹ کلاس ہو گئے، قیامت تک کے لیے فرسٹ کلاس ہو گئے۔ اور قرآن نے کہا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، خدا ان سے راضی اور یہ خدا سے راضی۔ اور میرے نبی نے یہ سارا پاس حضرت علی کو پاس کر دیا، اے علی جنت کا پاس تمہارے پاس، کوثر کا پاس تمہارے پاس، طہارت کا پاس تمہارے پاس، تقویٰ کا پاس تمہارے پاس، شجاعت کا پاس تمہارے پاس، عدالت کا پاس تمہارے پاس، سخاوت کا پاس تمہارے پاس، اے علی ساری حکمت کا پاس تمہارے پاس۔ اور اے علی اب جو تم کو پاس کر کے بائی پاس جائے گا اس کا ستیہ ناش ہو جائے گا، بلب ذکر خناس ہو جائے گا۔ اور میرے علی نے یہ سارا پاس تمام آل نبی کو پاس کر دیا،
نماز کا پاس چاہیے آلے نبی کے پاس، تقوی کا پاس چاہیے آلے نبی کے پاس جاؤ، طہارت کا پاس چاہیے آلے نبی کے پاس جاؤ۔ ابھی تو ہماری نگاہوں نے دیکھا کہ بڑے بڑے تاجے والے، بڑے بڑے علم کے پہاڑ، بڑے بڑے ماہر علم فن، بلکہ یوں کہہ دو ہندوستان کی سرزمین پر اپنے علمی جلال و جبروت کا ڈنکا بجانے والا، فضائے ہند پر عشق آلے رسول کا بادل بن کر چھا جانے والا، تبحر علمی اور عشق نبوی کی بنیاد پر امام احمد رضا بن کر پہچانا جانے والا، جو نبی کے اتنا قریب ہے، جو چلے تو کہے نبی نبی، پت میں ہو تو نبی نبی، رت میں ہو تو نبی نبی، ہر نوکے قلم پر نبی نبی، لیکن جب انہیں اپنی نجات کا پاس